السلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک روز سرکار نامدار رسولوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو حضرت ابو طلحہ انصاری صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آگے بڑھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آج آپ کے چہرے پر بڑی خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے آپ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا اور 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بڑھا دے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار کیوں ہیں؟ درود کون پڑھے گا؟ ہم پڑھیں گے۔ ثواب کسے ملے گا؟ ہمیں ملے گا۔ رحمت کس پر برسے گی؟ ہم پر برسے گی۔ گناہ کس کے معاف ہوں گے؟ ہمارے معاف۔ خوش کون ہو رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ہم پر مہربانی، امت پر احسان، میرے امتیوں کا بھلا ہو جائے۔ کیا بات ہے، اس بات پر نبی پاک کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے دمک رہا ہے، کتنا ہم سے محبت ہے، کتنا ہم سے پیار ہے، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونا یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ اللہ نے ایسے نبی عطا فرمائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ امت پر کمال درجے مہربان ہیں۔ تو ایک تو پیارے آقا کا اس امت سے پیار دیکھیں، اور پھر درود پاک کی فضیلت کیا بتائی کہ ایک بار درود پاک پڑھے تو نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کو نارمل نہ سمجھیں۔ قیامت کے دن ہم سب کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ آج کل کاروباری لوگ اپنی بیلنس شیٹ بناتے ہیں نا، تو قیامت کے دن بھی سمجھ لیجئے ایک بیلنس شیٹ بنے گی، اور اس میں کیا ہوگا، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری وہ تو جنت میں چلا جائے گا، مزے میں ہوگا۔ اور یہ بھی بات قرآن فرما رہا ہے نا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ مزے میں ہوگا، وہ چین میں ہوگا، جنت میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اچھا، اب اس کی تفصیل میں احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، یعنی گناہوں اور نیکیوں کو جب تولا جائے گا نا تو بیلنس شیٹ آؤٹ ہوگی اور نیکیاں، ایک نیکی کم ہوگی، ایک گناہ زیادہ ہوگا۔ اب اس کو صرف ایک نیکی چاہیے، وہ مل جائے، یا کوئی ایک گناہ لے لے اس سے تاکہ وہ پلڑا ہلکا ہو جائے اور یہ جنت میں چلا جائے۔ لیکن وہ ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا۔ Nobody help over there۔ اس دن کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اب ذرا تصور کیجئے، امیجینیشن تھوڑی سی کرتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو قیامت کے دن پھنس جائے اور اس کی ایک نیکی کم ہے، اس کو کتنا یاد آئے گا کہ کاش میں 2 رکعت نفل اور پڑھ لیتا، کاش میں اور درود پاک پڑھ لیتا، کاش میں اور سجدے کر لیتا، میں اور صدقے کر لیتا۔ یا اس کو کتنے گناہ یاد آئیں گے کہ کاش میں وہ گناہ نہ کرتا، 2-4 گناہ ہی کم کر لیتا تو میرا بیڑا پار ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں کسی کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے نا، کسی سے ادھار لے کر، قرضہ لے کر، کچھ لوگ ہیلپ کر دیتے ہیں نا کہ چلو یار بندہ پھنس گیا ہے اس کی مدد کر دو، اس کی بیلنس شیٹ لیول ہو سکتی ہے۔ آن دا ڈے آف ججمنٹ there is no way to balance your balance sheet۔
قیامت کے دن کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی بیلنس شیٹ کو بیلنس کر رہا ہے۔ اب اس حدیث کو پھر سنو، ایک درود پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملنی ہیں؟ 10 نیکیاں۔ اور کتنے گناہ معاف ہونے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے ادھر درود پڑھتا جاؤں، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوتا جائے گا۔ یعنی سچی بات تو یہ ہے کہ اگر آج ہم حساب کتاب کریں اور سچا حساب کریں تو ہمارے گناہ تو زیادہ ہیں، نیکیاں تو بہت کم ہیں، بیلنس شیٹ تو پہلے ہی آؤٹ ہے، گناہوں کا پلڑا پہلے ہی پتہ ہے ہمارا زیادہ ہیوی ہوگا۔ تو اب درود پاک یہ ایسا وظیفہ ہمیں دے دیا گیا ہے کہ پڑھی جاؤ، پڑھے جاؤ، پڑھتے جاؤ، زیادہ پڑھتے جاؤ، تاکہ جو گناہ کیے وہ کم ہوتے جائیں اور نیکیاں بڑھتی جائیں، قیامت کے دن جنت میں داخلہ مل جائے۔ اب پھر ہماری مرضی ہے ہم کتنے درود پاک پڑھیں، ہونا یہ چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ آئیے مل کر محبت سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بڑا ہی اسلامی تاریخ کا انوکھا واقعہ اور پھر اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آ گیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بڑی عظیم خاتون ہیں اور ان کے ساتھ ایک بڑا ہی عجیب و غریب ماجرا پیش آ گیا۔ اب وہ ماجرا کیا تھا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے اور اپنے بندوں پر اللہ کریم کس قدر مہربان اور کس قدر ان کے لیے آسانی کرنے والا ہے۔ معاملہ یہ تھا، یہ سورہ مجادلہ قرآن پاک کی سورت ہے، یہ اس کا شان نزول ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ فقہی مسئلہ ایک ہے، تھوڑا ٹپیکل مسئلہ ہے، میں اس کی زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گا، میں اصل موضوع کی طرف رہوں گا۔ جو اس کو مزید ڈیٹیل میں پڑھنا چاہے تو پھر وہ علماء کرام سے رجوع کرے یا فقہی کتابوں میں پڑھ لیں۔ یہ مسئلہ کہلاتا ہے زہار، اور جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو یہ مسائل ضرور سیکھنا چاہیے۔ فقہ کی کتابوں میں یہ پورا ایک الگ سے چیپٹر ہے، اور اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں یا بہن کی مثل کہہ دے، مثلا شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم میرے لیے میری ماں کی مثل ہو، یہ زہار ہوتا ہے۔ اس کی پوری تفصیل ہے، اور اسلام کی ابتدا میں جب اسلام شروع ہوا تھا تو زہار کرنے والے کا یا زہار کا حکم بھی طلاق والا تھا۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو یہ کہہ دے کہ تم میری ماں کی مثل ہو تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ یہ اسلام کے شروع میں حکم تھا۔ اب ایک صحابیہ ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ ان کے شوہر نے انہیں کہہ دیا کہ تم تو میری ماں کی مثل ہو۔ کہنے کو تو کہہ گئے مگر پھر انہیں شرمندگی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ اب پریشانی ہو گئی کہ اس طرح تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، بیوی اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور نبی پاک کی بارگاہ میں سارا واقعہ بیان کیا کہ حضور ایسا ایسا ہو گیا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور میرا مال ختم ہو چکا ہے، میرے ماں باپ وفات پا چکے ہیں، عمر میں بھی میری زیادہ ہو گئی ہے، بچے بھی میرے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں اگر انہیں اپنے باپ کے پاس چھوڑوں تو ماں کے بغیر ننھے بچوں کی پرورش کیسے ہو سکے گی، اور اپنے پاس رکھوں تو پیسے تو ہیں نہیں میرے پاس، بھوکے مر جائیں گے۔ اب ایسی کیا صورت ہو کہ میری اور میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو۔ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری عرض سن کر فرمایا تمہارے مسئلے کے متعلق میرے پاس کوئی حکم نہیں ہے۔ یعنی ابھی تک زہار کے متعلق کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور پرانا دستور تو یہی تھا کہ جو زہار کرے گا عورت اس کی حرام ہو جائے گی، قانون یہی تھا۔ حضرت خولہ بڑی پریشان، دل غم سے ڈوب گیا، اور رہ رہ کر انہیں بچوں کا خیال آ رہا تھا۔ بار بار بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ حضور میرے شوہر نے طلاق کا لفظ نہیں بولا تھا، وہ میرے بچوں کے ابو ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تو صورت بتائیے۔ لیکن رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی جواب دیا کہ میرے پاس تو وہی حکم ہے، یعنی اس کے لیے کوئی نیا حکم ابھی نازل نہیں ہوا۔ اب جب دیکھا کہ کوئی جو خواہش ہے، جو تمنا ہے، ایسا کوئی رزلٹ مل نہیں رہا، ایسا کوئی جواب آ نہیں رہا، تو اللہ اکبر، بے قرار دل کے ساتھ حضرت خولہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری، آنسو بہا کر عرض کی کہ اے اللہ میری محتاجی، بے کسی، پریشان حالی پر رحم فرما، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسا حکم نازل فرما جس سے میری مصیبت دور ہو جائے۔ آپ روتی رہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہیں۔ اللہ اکبر، غمگین دل سے پکارا تھا نا، توجہ کے ساتھ پکارا تھا، گریہ وزاری کے ساتھ پکارا تھا۔
رب کریم کی بارگاہ میں دعا کیسی قبول ہوئی کہ جبریل امین وحی لے کر حاضر ہو گئے، نبی پاک کی بارگاہ میں قرآن پاک کی آیت لے کر آئے، اور یہ سورہ مجادلہ 28ویں پارے کی یہ سورت ہے، اور سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں۔ اب اللہ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، اور بے شک وہ ضرور ناپسندیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا اللہ۔ اب اور بھی اس کی آیتیں ہیں اس سورت کی۔ تو اب خلاصہ کیا ہوا کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا کی برکت سے زہار کا پہلے والا حکم منسوخ کر دیا گیا، اور نیا حکم نازل ہوا، یعنی اب قیامت تک کے لیے اصول بن گیا کہ زہار جو ہے وہ طلاق کے حکم میں نہیں ہے، البتہ بہت ناپسندیدہ ہے، جھوٹی بات ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ اگر کوئی جانے یا انجانے میں اپنی زوجہ سے زہار کر بیٹھے تو مثلاً اسے اپنی ماں کی طرح کہہ بیٹھے، تو اب اس کا حکم تو یہی ہوگا کہ وہ زوجہ کے قریب نہیں جا سکے گا، لیکن یہ طلاق نہیں ہے۔ اب اس کی کفارے ہیں، اس کی پوری ڈیٹیل ہے، تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ اس کی میں مزید ڈیٹیل میں جاؤں، اللہ نہ کرے ایسا کوئی معاملہ ہو جائے، اس کی تفصیل پڑھنی ہو تو بہار شریعت میں موجود ہے، ورنہ مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے۔ میرا یہاں پر جو ٹاپک ہے، جو بات، جس موضوع کو مجھے لے کر چلنا ہے آج کے بیان میں، کہ غمگین دل سے، دکھے دل سے، بے قراری کے ساتھ، اور پھر توجہ کے ساتھ جب بارگاہ الہی میں دعا کی جاتی ہے نا، تو بڑی بڑی مشکلیں ٹل جایا کرتی ہیں، بڑے بڑے مسئلے حل ہو جایا کرتے ہیں۔ یعنی یہ اتنی غمگین تھی، اتنی دکھی تھی، اپنے بچوں کی فکر تھی، اور جب بارگاہ الہی میں دعا کی تو آپ سوچیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی ایک حکم پہلے آ چکا تھا، مگر اس غمزدہ خاتون کی دعا نے رحمت الہی کو ایسے پکارا کہ وہ حکم منسوخ کیا گیا، ایک نیا حکم جاری کیا گیا، اور رہتی دنیا کے لیے سبحان اللہ گویا ایک آسانی بھی عطا ہو گئی، اور یہ حکم بھی قرآن پاک میں نازل ہو گیا۔ یعنی یہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت خولہ کی وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ اس کا ذکر یا اس کا ثمرہ جو ہے وہ قرآن پاک میں آیت کی صورت میں نازل ہو گیا۔ صبح قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، جب جب پڑھا جائے گا حضرت خولہ کی دعا کو یاد کیا جائے گا۔ یہ ہے دعا۔ اچھا پھر دعا تو ہم سارے ہی مانگتے ہیں نا، اللہ کو تو ہم سارے ہی پکارتے ہیں، پکارنا کیسے ہے، اس کے طریقہ کیا ہے، اللہ سے دل سے کنیکٹیویٹی کیسے کرنی ہے، توجہ الی اللہ، سمجھ لے یہ آج میرا موضوع ہے، اللہ کی طرف توجہ کیسے کرنی ہے، اور پھر ہماری مشکلیں کیوں نہ آسان ہو جائیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابتحال یہ ایک بڑا مشکل لفظ ہے، مگر آج اس کی تعریف سمجھ لیجئے، بڑی کمال کی تعریف ہے کہ ایک اصطلاح ہے ابتحال، اس کے معنی ہے دعا میں گر گڑانا، ہاتھوں کو بلند کرنا، پوری توجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنا۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے، اس لیے اللہ پاک کے حضور گر گڑا کر پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنے کی عادت بنائیں، ایسے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ امیر اہل سنت کہ جو اشعار ہے نا، دعائیہ اشعار، اس میں جو توجہ ہے، جو انکساری ہے، جو کنیکٹیویٹی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں توجہ الی اللہ کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میں ایک دو اشعار پڑھتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ اللہ سے مانگنا ہے، انکساری اور کنیکٹیویٹی کیسی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میں ہوں بندہ تو ہے مولا، تو ہے قادر میں ناکارا، میں ہوں بندہ تو ہے مولا، تو ہے قادر میں ناکارا، میں منگتا تو دینے والا، میں منگتا تو دینے والا، یا اللہ میری جھولی
بھر دے یا اللہ، جھولی بھر دے، بخش دے میری ساری خطائیں، بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ انبیاء، اس مبارک سورت میں کئی انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، اس پہ بالخصوص انبیاء کرام کا یہ وصف بھی ذکر ہوا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کیسے مانگتے تھے، کیسے دعائیں کرتے، اور کوئی بھی مشکل آتی تھی تو اللہ کی طرف رجوع لاتے، توجہ اللہ کرتے، اور گر گڑا کر بے قراری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اب یہ بڑا ان کی زندگی جو ہے نا بڑا خوبصورت ہمارے لیے میسج بھی ہے۔ 950 سال میں آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ایمان لائے؟ کم و بیش 80 لوگ ایمان لائے۔ کدھر 950 سال اور صرف 80 لوگ ایمان لائے؟ اس میں بڑا درس ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کو بعض اوقات اچھے کاموں میں تکلیف آتی ہے، ہمت نہیں ہارنی ہوتی۔ ہم تھوڑا سا کوئی نیکی کا کام کریں، کوئی ساتھ نہ دے، بندہ کہتا ہے میں تو کچھ نہیں کرتا، نیکی کا زمانہ نہیں ہے بھائی، ہیں میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا، فلاں نے تو دل توڑ دیا، فلاں نے ساتھ نہیں دیا۔ ارے اللہ کے بندو، یہی تو امتحان ہے۔ آپ استقامت، آپ کا کام کرنا ہے، ہاں تعداد کو نہ دیکھیں، اللہ کی رضا کو دیکھیں۔ 950 سال میں لوگوں نے بات نہیں مانی، پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر تشدد بھی کرتے، برا بھلا بھی کہتے تھے، ایک تو تھا ایمان بھی نہیں لا رہے تھے اور پھر مارتے بھی تھے، تکلیف بھی دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کی نا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اللہ فرماتا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی۔ اللہ سے دعا مانگی، باقی قوم کے لیے طوفان آیا اور وہ قوم اس طوفان میں غرق ہو گئی۔ اللہ نے بڑی تکلیف سے حضرت نوح کو نجات دی، کیوں؟ آپ نے دعا مانگی، آپ نے اللہ سے بات کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں کفار پر کیسا سیلاب آیا کہ سب برباد ہو گئے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی تھی نا، آپ پر طرح طرح کی بیماریاں بھی تھیں، آپ کے بچے بھی دنیا سے چلے گئے، آپ کا کاروبار، آپ کا مال سب برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر، آپ نے اللہ کو کیسے پکارا، اور یہ دعائیں کتنی مقبول ہیں کہ قرآن میں موجود ہیں، بلکہ اس کو تو یاد کر لو، کیا ترجمہ ہے، آنسو آ جائیں گے آپ کی آنکھ میں۔ حضرت ایوب کہتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اس کا ترجمہ سنو کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اگر تکلیف پہنچے تو کیوں دنیا کو پکارنا ہے، کیوں دنیا والوں کے پاس جانا ہے؟ چلو نا اس کے دربار میں چلتے ہیں جس سے تکلیف دور کرنی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کو پکارا نا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ وہ دعا ہے جو قبول ہے، یہ وہ دعا ہے جس کے صدقے میں حضرت ایوب کو شفا بھی دی گئی اور ساری مال دولت اولاد واپس عطا کر دی گئی۔ اگر آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں، آپ بیماری میں ہیں، آپ قرضے میں ہیں، آپ مصیبت میں ہیں، آؤ نا رب سے حضرت ایوب کے انداز میں دعا مانگتے ہیں نا۔ اچھا یہ دعا اللہ نے ہمیں سکھانے کے لیے تو قرآن میں عطا فرما دی نا کہ میرے بندوں میرے دربار میں مانگنا ہے تو یوں ہی مانگ لو جیسے میرے نبی نے مانگا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں یہ بڑی دلاسا دینے والی دعا ہے، یہ بڑی مشکلوں کو ٹالنے والی دعا ہے، یہ تکلیفوں میں کام آنے والی دعا ہے۔
ترجمہ تو دیکھو نا، یعنی اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیا آپ نے کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ بیمار ہوں، اے اللہ پریشان ہوں، اے اللہ قرضے میں ہوں، کہو نا رب سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے ستاتے ہیں لوگ، مجھے تکلیف دیتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں لوگ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ اور جب آپ نے دعا کی تو دعا کیسے قبول ہوئی؟ یہ بات بھی رب نے قرآن میں ارشاد فرمائی سورہ انبیاء میں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی، ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ نہیں اور عطا کیے، اپنے پاس سے رحمت فرما کر، اور بندگی والوں کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت یونس پر کیسی آزمائش آئی تھی؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں ہمیں تھوڑی سی پرابلم آئے ہم بے قرار، بے چین، شکوے، شکایت؟ ارے نبی ہیں، کائنات میں انبیاء سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے، کوئی غوث، کوئی ابدال، کوئی کتب کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، یہ مرتبہ صحابہ کا ہے، مگر کوئی صحابی کسی نبی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، یہ انبیاء کا مرتبہ۔ یہ ترتیب یاد رکھا کرو۔ اعلیٰ حضرت نے تو ایک شعر میں پوری ترتیب بتا دی نا۔ خلق کون ہے؟ ہم لوگ ہیں، عام لوگ۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہمارے آقا تو سب سے اعلیٰ ہے نا، مگر انبیاء کی بات کمال ہے۔ اور انبیاء میں کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ مچھلی کے پیٹ میں کیسی تکلیف، زندہ رہوں گا کہ نہیں، باہر نکلوں گا کہ نہیں، اندھیری غار، نظر بھی کچھ نہیں آ رہا، مگر وہاں بھی اللہ کو پکارا انہوں نے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔ بلکہ بڑی پیاری دعا یاد کر لو آج۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ میں تھے نا، جو دعا مانگی تھی نا، علماء کہتے ہیں وہ دعا پتہ ہے کون سی تھی؟ جس کو آج ہم آیت کریمہ کہتے ہیں نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ چابی ہے، ہاں یہ مصیبت کے تالے کی چابی ہے، یہ کمال کی دعا ہے۔ اور یہ آپ نے دعا کی اور اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے آپ کو نجات عطا فرما دی، پھر سے قوم بھی عطا فرما دی، سرداری بھی عطا فرما دی۔ تو یہ دعائیں ہیں جو بے قراری میں، مصیبت میں رب کو پکارا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم اپنے رب کو پکارنے والے بن جائیں، صحیح طریقے سے دعا کرنے والے بن جائیں۔ حضرت زکریا، اللہ اکبر، آپ بڑی عمر ہو گئی، آپ کی بڑھاپے تک پہنچ گئے، آپ کی اولاد نہیں تھی، آپ کی زوجہ بھی بانجھ تھی۔ آج کل ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نا کہ اولاد نہیں ہو سکتی، ہم ڈاکٹروں کی بڑی مانتے ہیں۔ ارے ڈاکٹر کچھ بھی کہہ دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کسی کو ڈاکٹر کہتے ہیں جناب کوئی مرض نہیں ہے، 100% فٹ ہے، 2 دن بعد دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کیسے مرا ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں، موت آ گئی نا۔ اور کبھی ڈاکٹر کہتے ہیں 3 دن کا مہمان ہے، شاید اس ڈاکٹر کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بندہ پھر بھی زندہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی شان ہے، ڈاکٹر ہے، وہ اپنی سائنس چلائیں، مگر یہ نہ سمجھو کہ جو اس نے کہہ دیا یہ آخری ہے۔ قدرت میرے رب کی ہے، شان میرے رب کی ہے، وہ ہر چاہے پر قادر ہے، اس پر بھروسہ تو رکھو نا۔ حضرت زکریا عمر بھی زیادہ ہو گئی، عورت بھی بانجھ ہے، مگر اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ یہ بھی علماء فرماتے جو بے اولاد ہیں ان کے لیے مجرب دعا ہے، قرآنی دعا ہے۔ یاد تو کرو نا قرآن کی دعائیں، کیا دعا کی تھی آپ نے؟ اور مانا تو دیکھو اس کا، ہائے ہائے، کنیکٹیوٹی تو دیکھو نا۔ مانا کیا اس کا؟ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اولاد نہیں تھی نا، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث، وانت خیر الوارثین۔ اب یہ دعا وہ کرتے تھے، اللہ نے کیسی دعا قبول کی؟ صرف بیٹا نہیں دیا، بلکہ بیٹا بھی دیا اور اس کو نبی بھی بنا دیا۔ بیٹا بھی ایسا دیا جس کو نبی کا مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کے لیے اور اس کی بیوی سنواری۔ اب اس میں بتایا کہ صرف اللہ نے بیٹا نہیں دیا، بیٹے کا نام بھی رب نے عطا فرمایا اور نبوت کی یوں سمجھیے کہ سرفرازی بھی عطا فرما دی۔
یہ ہے دعا، مگر دعا دل سے، توجہ اللہ، کنیکٹیوٹی کے ساتھ. پھر دیکھو کیسے کام بنتے ہیں، پھر دیکھو کیسے مصیبت ٹلتی ہیں. اللہ پاک خود فرماتا ہے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے، اور ہمارے حضور گر گڑاتے ہیں. پتہ چلا کہ گر گڑانا، توجہ کے ساتھ، خوف بھی ہو امید بھی ہو، پھر یہ کام بن جاتے ہیں. ذرا دیکھو نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری زندگی میں کتنے مسائل ہیں. کبھی کبھی ہمارے معاملات بڑے اٹک جاتے ہیں. اب کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، قرضے کی ضرورت ہے، اب جناب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور اب کسی بھائی سے امید بندہ لگاتا ہے، آخری وقت میں وہ بھی منع کر دیتا ہے. سیٹھ صاحب پر نظر پڑتی ہے، وہ بھی معذرت کر لیتے ہیں. دوست احباب سے پوچھتے ہیں، وہ بھی جواب نہیں دیتے ہیں. سب دروازے بند ہیں، کوئی امید باقی نہیں بچتی. بندہ مایوسی کی طرف جانے لگتا ہے. مگر جب سب دروازے بند ہو جائیں تو ایک امید باقی رہتی ہے. ایک دروازہ اس وقت بھی باقی رہتا ہے، اللہ اکبر، بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں مگر میرے رب کریم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بھائی بھائی سے دامن چھڑاتا ہے، لیکن اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، بلکہ یہ تو ایسا دروازہ ہے کہ نیکو کار آئے تو بھی نوازا جاتا ہے، گناہ گار آئے تو اسے بھی نواز دیا جاتا ہے. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زبانے. دل سے دعا کیسے اثر کرتی ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ بات تو مولانا صاحب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، میرے لیے بھی سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، مگر میرا معاملہ سلجھے گا کیسے، معاملہ بنے گا کیسے؟ چلو میں آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں جس سے انشاءاللہ بات مزید سمجھ آ جائے گی. ایک صاحب تھے، کافی امیر تھے، اپنا بنگلہ بھی تھا، اپنی گاڑی بھی تھی، اللہ پاک نے بہت دیا تھا. شام کو گھر آئے، بچوں کے ساتھ وقت گزارا، کھانا کھایا، اور اس کے بعد اپنے بستر پر لیٹ گئے. رات ہو گئی تھی، بڑا نرم بستر تھا، ٹھنڈا کمرہ تھا، مگر کروٹ بدلتے جا رہے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی. اب نیند بھی اللہ پاک کی نعمت ہے، جس کو آ جائے لوگ اس کی بھی قدر نہیں کرتے. پوچھو اس سے جس کو نیند نہیں آتی. اب کافی دیر تک کروٹ بدلنے لگا کہ پتہ نہیں کیوں آج نیند نہیں آ رہی، چلو آج تھوڑی سی فریش ایئر لیتا ہوں شاید نیند آ جائے. گھر سے باہر نکلے، گاڑی سٹارٹ کی اور آگے چلتے رہے اور گھومنے لگے گلیوں میں. اچانک ایک مسجد نظر آئی اور مسجد کا دروازہ کھلا نظر آیا. کہ چلو یار ایسے ہی گھوم رہا ہوں، ذرا مسجد کے اندر چلا جاتا ہوں، وضو کر کے کچھ 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں. مسجد کے باہر گاڑی پارک کی، وضو کیا، مسجد کے اندر داخل ہوئے تو جیسے ہی مسجد کے اندر گئے پوری مسجد خالی، مگر ہلکی ہلکی کہیں سے رونے کی آواز آ رہی. رات کو اس وقت کون ہے مسجد میں اور کیوں رو رہا ہے؟ تو دیکھا کہ ایک کونے میں ایک غریب آدمی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے رو رہا ہے، اور روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ اے اللہ، میری بیٹی بیمار ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے، مجھ غریب کے پاس پیسے نہیں ہیں، کہاں سے لاؤں؟ اے رب کریم، تو ہی اسباب بنانے والا ہے، مجھ غریب کی حالت زار پر رحم فرما. اس امیر شخص کو سمجھ آ گیا مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی تھی، مجھے کہیں بھیجا گیا ہے، میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. وہ غریب کے پاس گیا، جیب میں جتنی رقم تھی نکال کر اس کو پیش کر دی کہ بھائی یہ لے لو، اور میرا یہ کارڈ بھی رکھ لو، کبھی بھی ضرورت پڑے تو مجھ سے بات کر لینا. اس غریب شخص بھی کیسا خوددار تھا، اس نے کارڈ واپس دیا کہ مجھے ایڈریس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ایک ایڈریس موجود ہے. تو کون سا ایڈریس موجود ہے؟ بولو یہ ایڈریس ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں آیا، اس نے تمہیں بھیج دیا، جب دوبارہ ضرورت پڑے گی تو بھی اسی کی بارگاہ میں آ جاؤں گا. سارے دروازے بند ہو جائیں، میرے کریم کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. ہمارا پرابلم ہے ہم جاتے ہی نہیں اس کے پاس. اچھا اپنا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لے لو نا، تاکہ اندازہ ہو جائے گا آپ کو. کبھی بھی آپ کو بیماری ہو، پیٹ میں درد ہو، سر میں درد ہو، پاؤں میں درد ہو، چوٹ لگ جائے، پہلے کون یاد آتا ہے؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر کے پاس چلو، یار بڑا درد ہے، کسی کو معلوم کرو کیسے علاج ہوگا، دوائی. میں نہیں کہتا ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے، لیکن پہلے ہمیں اللہ یاد آنا چاہیے. اے اللہ تو شفا دینے والا ہے، کرم کر دے مالک. کاروبار میں نقصان ہوا، فیملی میں پرابلم ہوا، واٹ ایور پرابلم، سب سے پہلے ہمیں دنیا والے سورس وکیل، پولیس، یہ یاد آتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں خالق کے اسباب کی یہ طرف لو لگانی چاہیے.
پہلے اللہ کریم کو پکارنا چاہیے. اسباب اختیار کرنا منع نہیں، مگر اسباب کے چکر میں، اس دنیا کے چکر میں ہم بھول گئے اسے کہ جو حل کرنے والا ہے، جو مشکلیں دور کرنے والا ہے، جو اولاد دینے والا ہے، جو مصیبت ٹالنے والا ہے. ہم اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. پورا دن دفتروں کے دھکے کھاتے ہیں مگر 2 رکعت پڑھ کر اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. دیکھو اللہ کیسے کام بناتا ہے. ایک اور واقعہ سنو. ایک بہت مشہور ڈاکٹر تھا، میں نے واقعہ کتاب میں پڑھا. مثال کے طور پہ اس کا نام ڈاکٹر احمد تھا. ساری زندگی اس نے بڑے آپریشن کیے، اس کا بڑا نام تھا. اب حکومت نے اعلان کیا کہ اس کو گولڈ میڈل دینا ہے، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ. پوری زندگی اتنا کام کیا اس ڈاکٹر کو ملک کے دارالحکومت میں بلایا جائے گا اور ایک بڑی تقریب ہوگی اور اس کو گولڈ میڈل دیا جائے گا. ڈاکٹر بڑا خوش کہ اتنا بڑا ایوارڈ ملنے والا ہے. ڈاکٹر صاحب نے فلائٹ بک کی، جہاز میں بیٹھے. جیسے ہی جہاز اڑا تو کچھ دیر کے بعد جہاز، موسم خراب ہو گیا اور جہاز میں کوئی پرابلم ہو گئی. تو جہاز کو راستے میں کسی چھوٹے سے ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا. ڈاکٹر صاحب جہاز سے نکل کر عملے کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی کب جہاز اڑے گا، میری تو وہاں بہت اہم تقریب ہے اور سارا پروگرام میرے لیے سجایا گیا ہے، میں چیف گیسٹ ہوں، مجھے گولڈ میڈل ملے گا، بتائیں دوبارہ جہاز کب اڑے گا. کثر چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے، جہاز کا پرابلم بڑا ہے، اتنا جلدی ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کو اگر پہنچنا ضروری ہے تو آپ کو ایک گاڑی لیں کرائے پر اور بائی کار چلے جائیں، آپ پہنچ جائیں گے اپنی تقریب سے پہلے. ڈاکٹر نے کہا یہ بھی آئیڈیا ٹھیک ہے، جہاز کے انتظار میں کہیں میرا پروگرام ہی مس نہ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب نے گاڑی بک کی، رینٹ کار لی. جیسے ہی راستے میں گئے تو زبردست بارش، آندھی طوفان. اس اندھیرے میں، اس آندھی طوفان میں ڈاکٹر صاحب راستہ بھول گئے اور کسی مین ہائی وے سے نکل کر گاؤں کے روڈ پہ چڑھ گئے. بہت دیر تک راستے میں، اب بھوک بھی لگ رہی، کھانا بھی نہیں کھایا، اندھیرا گپ، بارش ہو رہی ہے. اچانک ایک چھوٹا سا گاؤں میں گھر نظر آیا جس میں ایک بلب جل رہا تھا. ڈاکٹر صاحب نے کہا اب تو حالت ایسی ہو گئی، دروازہ کھٹکھٹایا. ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا. کب ماں جی کچھ کھانے پینے کو ملے گا، بہت بارش ہو رہی. کہا بیٹا اندر آ جاؤ. وہ اندر چلا گیا. ماں جی نے بڑی محبت سے اسے پانی بھی دیا، کچھ کھانے کو بھی دیا. تھوڑی سانس میں آئی تو ڈاکٹر نے دیکھا کہ برابر پہ بستر پر ایک نوجوان لیٹا ہوا تھا. کہا ماں جی یہ کون ہے؟ کہا بیٹا میرا بیٹا ہے. کیا ہو گیا اسے؟ کہا اس کو بہت بڑی بیماری ہے. ماں جی علاج کیوں نہیں کرواتی؟ ماں جی کہتی میں نے گاؤں کے ڈاکٹر کو دکھایا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے وطن میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے، وہی اس کا علاج کر سکتا ہے. مگر بیٹا میں غریب ماں ہوں، میں اپنے بیٹے کو کہاں سے ڈاکٹر احمد کے پاس لے جاؤں؟ نہ پیسے ہیں نہ کرایہ ہے. بس روز اللہ سے دعا کرتی ہوں اے اللہ تو کارساز ہے، میرے بیٹے کو شفا دے دے یا ڈاکٹر احمد کے پاس پہنچا دے. ڈاکٹر احمد رونے لگا. کہتا ہے ماں جی میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں اور اللہ نے مجھے تیرے گھر پہ بھیج دیا ہے. جہاز کا خراب ہونا، چھوٹے ایئرپورٹ پر اترنا، رینٹ کار لینا، راستہ بھول جانا، کسی اور گھر پہ نہ رکنا، اسی جھونپڑی کے کنارے پر رکنا اور اس گھر میں جانا اور اس مریض کا علاج کرنا. اب بھی نہیں مانو گے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر. بس ہمارا بھروسہ ہل جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں دنیا والے ساتھ دیں گے، ہم سمجھتے ہیں دنیا والے مسئلہ، ارے دنیا والے تو دکھ ہی دکھ دیتے ہیں. اپنا پرابلم بتاؤ تو ہنستے ہیں، ہم سے کہتے فکر نہ کرو، دوسروں کو بتاتے ہیں دیکھو اس کا یہ مسئلہ ہے، یہ فلاں کام کے لیے آیا تھا، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے. ہمارے مسئلے کو انجوائے کرتی ہے دنیا، کون ساتھ دیتا ہے آج؟ مگر جو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، جو ہمیں بچپن سے لے کر آج تک نوازنے والا، جو ہمارے گناہ ہونے کے باوجود ہمیں عطا کرنے والا ہے، وہ ہمارا رب کریم ہے. ارے جو ہماری ماں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے، ہم اسے کیوں نہیں پکارتے؟ اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ اس کی رحمت تو اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ تو دینا چاہتا ہے. مگر کاش جو توجہ ریکوائرڈ ہے، جو دل سے دعا مانگنا ہے، وہ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے. اور پھر اللہ کو پکارے نا. میں نے کہا نا گناہ گاروں کا بھی وہ رب ہے، وہ نیکوں کا رب تو ہے، وہ گناہ گاروں کو کیسے نوازتا ہے. ایک اور واقعہ سنو. عیون الحکایات، یہ بڑی پیاری کتاب ہے مکتبۃ المدینہ سے، اگر آپ اسے لیں گے تو اس میں بڑی زبردست واقعات موجود ہیں. ماجرا یہ ہے کہ حضرت بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں ایک بہت سرکش، غیر مسلم اور ظالم بادشاہ تھا. وہ اللہ پاک کی نافرمانی میں حد سے بڑا ہوا تھا. ایک مرتبہ
ایک جنگ میں بادشاہ کو گرفتار کر لیا گیا. اب اتنا ظالم تھا کہ جنہوں نے گرفتار کیا تھا انہوں نے کہا اب اس ظالم بادشاہ کو تو تڑپا کے مارنا ہے. تو طے یہ پایا کہ اس کو ایسا کرو کہ تانبے کی ایک دیگ میں ڈالتے ہیں اور اس کو اونچی جگہ پر لٹکاتے ہیں اور نیچے آگ جلاتے ہیں تاکہ یہ جل بھون کر مر جائے. ایسے ہی کیا گیا. تانبے کی دیگ بنائی گئی, نیچے آگ لگا دی گئی. اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ دیگ گرم ہوئی. بادشاہ کی حالت خراب, پوری دیگ گرم ہو جائے تو جسم جھلسنے لگا. اس نے پہلے تو جھوٹے خداؤں کو پکارا, مگر جس ساری زندگی جن کے آگے پیشانی رگڑی تھی انہوں نے کیا جواب دینا تھا؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا, کوئی مدد نہیں آئی. اللہ اکبر. اب جب سب امیدیں ٹوٹ گئی نا, سب اس کو پتہ چل گیا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا, اب میں گیا, اب میں مارا جاؤں گا. تو اب یہ بادشاہ جو تھا مسلمان نہیں تھا, اس نے مسلمانوں کے رب یعنی خداوند قدوس کو پکارنا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم مدد فرما دے, اور بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا. اب بادشاہ نے اس مشکل گھڑی میں اللہ سے توبہ بھی کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور بس مجھے بچا لے, اب میں تیری عبادت کروں گا, اب تک جو کیا مجھے معاف کر دے. بلند آواز سے لا الہ الا اللہ. اس دیگ میں بیٹھا ہوا ہے, نیچے آگ لگی ہوئی ہے. دیکھو کریم نے اس کی پکار کیسے سنی کہ بارش برسنا شروع ہو گئی. جیسے بارش برسی تو وہ آگ بجھ گئی, تو وہ گرمی تو آلموسٹ ختم ہو گئی. لیکن پھر اتنی تیز ہوا چلی کہ وہ دیگ رسیاں توڑا کر دیگ ہی اڑنے لگی. اچھا وہ بادشاہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند کر رہا ہے اور دیگ اڑ رہی ہے. اب دیگ اڑتے 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 غیر مسلم قوم کا جو قبیلہ تھا وہاں جا کے گر گئی. اب جب وہاں گئی تو لوگ حیران کہ یہ کیسی دیگ ہے جو اڑتے ہوئے آ رہی ہے, اور اس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. تو جب وہ غیر مسلم قریب آئے تو اس بادشاہ نے باہر نکل کر اپنا واقعہ سنایا کہ سنو, میں غیر مسلم تھا, اپنے اللہ کے سوا جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتا تھا, میں نے کلمہ پڑھا, اللہ نے اس مصیبت سے نکال دیا اور مجھے یہاں پہنچا دیا, پورا گاؤں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اللہ کی جو نا قدرت کے نظارے ہیں, اللہ ایسے نکالتا ہے بندے کو کہ سمجھ بھی نہیں آتی. بات وہی ہے کہ دل سے اسے پکارنا ہے, مگر دل سے گڑ گڑا کر توجہ کے ساتھ فوکس کے ساتھ, پھر دیکھو آپ کی مشکلیں کیسے ٹل جاتی ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں. ایک بار خود نبی پاک کے ساتھ بڑا حیران کن واقعہ پیش آیا. یہ 3 ہجری غزوہ غطفان کا موقع تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے. ایک مقام پر پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام کچھ فاصلے پر ٹھہرے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو گئے. غیر مسلم جو ہر وقت نبی پاک کو معاذ اللہ نقصان پہنچانے کی ٹرائی کرتے رہتے تھے, پلان کرتے رہتے تھے, ان میں سے غیر مسلم اچانک کہیں سے آیا ہاتھ میں ننگی تلوار, اور نبی پاک اکیلے, کوئی اس وقت صحابہ بھی قریب نہیں تھے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل سامنے آ گیا اور بڑے تکبر کے ساتھ, بڑے جس کو کہتے کر و فر کے ساتھ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اب بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے, آپ اکیلے ہیں, میرے ہاتھ میں تلوار ہے. اللہ اکبر. نبی پاک کی توجہ اللہ کی طرف کیسی تھی, آپ نے صرف ایک جملہ کہا, ایک لفظ کہا, فرمایا اللہ. کیا نام ہے, دل کو کیسا سکون نصیب ہوتا ہے. میں اسے پکار رہا ہوں جو میرا خالق ہے, جو میرا مالک ہے, جو میرا پروردگار. پکارا کرو اسے, نام لیا کرو اس کا, کہو اللہ 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 اللہ, پکارو اسے اللہ 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 اللہ. ہائے ہائے ہائے, نبی پاک کی زبان سے لفظ اللہ نکلا تو غیر مسلم تو کانپنے لگ گیا, تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اب نبی پاک نے تلوار اٹھا کر کہا اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تھوڑی دیر پہلے تو وہ کہہ رہا تھا نا آپ کو کون بچائے گا, اب آقا کے ہاتھ میں تلوار ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ وہ کہتا ہے حضور مجھے بچانے والا تو کوئی بھی نہیں ہے, وہ مسلمان تو تھا نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بے کسی پر رحم فرمایا, اسے معاف کر دیا. آئے ہائے, نبی پاک کے ایسے اعلیٰ اخلاق دیکھے, وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں, ہم معاف کریں گے. جان لینے آیا تھا آقا نے اسے معاف کیا. ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دے ساری زندگی دشمنی لے لیتے, مجھے گالی دی, مجھے برا بھلا کہا, مجھے نقصان پہنچایا. کب تک بدلے لیتے رہو گے یار؟
ہیں نبی پاک کے امتی ہو تو معاف کرنا بھی تو سیکھو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانی دشمن کو معاف کر دیتے. ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نہیں میں نہیں جاؤں گا بھائی کے گھر, ہم نہیں جاتے فلاں رشتہ دار کے گھر, ہم نہیں بلاتے کسی کو دعوت میں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. کبھی دعوت نہیں دی تھی آپ کو اس وجہ سے, کبھی سیدھے منہ بات نہیں کر سکے, آپ کو ویلکم نہیں کر سکے, آپ کو تحفہ نہیں بھجوایا. اتنی چھوٹی بات پر آپ نے رشتہ داریاں ختم کر دی. اور ایک طرف کہتے ہو کہ نبی پاک کے امتی, آقا کے غلام. اچھا نعتیں سب کو یاد ہیں, یاد کرو نا, نبی پاک کی سنت پر تو عمل کرو, کسی کو تو معاف کرو. بندہ کہتا میں بتاتا ہوں, مجھے گالی دی ہے, اب میں بتاتا ہوں. وہ ایک گالی دیتا ہے, ادھر سے 7 گالیاں جاتی ہیں. اور صحیح بات یہی ہے, جو کہتا ہے نا میں بتاتا ہوں, وہ واقعی بتا دیتا ہے وہ کون ہے, اس کے اندر کتنا گند بھرا ہوا ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے برا کرنے کی؟ ایک عجیب سا جملہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں, بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر بھائی. شریف کے ساتھ شریف ہوتے ہو, بدماش آتا ہے, آپ بھی بدماش بن جاتے ہو, تو پھر تو آپ بھی بدماش ہوئے نا بھائی. شریف آدمی شریف کے ساتھ شریف ہوتا ہے, بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے, تبھی تو بدماش کی اصلاح ہوگی نا. مسلمان ہوا نا یہ شخص, نبی پاک نے معاف کر دیا. تو خدارا آقا کی سنت کو ادا کریں, اور جیسی بھی مشکل, جتنی بڑی مشکل ہو, آپ بس دعا کریں, اللہ کو پکاریں, اللہ کو یاد کریں, توجہ اللہ کی طرف جائے. اچھا ایک اور چیز, ایک اور ٹیسٹ کرتے ہیں. کوئی نقصان ہو گیا ہے, کوئی تکلیف ہو گیا, آپ ہماری ہم جس جنریشن کے, میں جس جنریشن کا ہوں, شاید اب تو ایسا نہیں ہے, جو بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں کہ ہماری مائیں یا ہماری نانی دادی بچے کو سلاتی تھی تو ذکر اللہ کر کے سلاتی تھی. آمینہ بی بی کے گلشن میں کیسے پڑھتی تھی؟ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار, پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار. نبی جی اللہ 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 لا الہ ہو اللہ 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 لا. رات بچے کو سلا رہے ہیں تو ذکر الہی ہو رہا ہے, نعتیں سنائی جا رہی ہیں, بچے کو کچھ لگ جائے تو حسبی اللہ یا اللہ خیر ہے. اب تو عجیب عجیب باتیں ہیں. رات کو موبائل پکڑا دیا ہاتھ میں, گانا دیکھتے ہوئے, میوزک دیکھتے ہوئے, کارٹون دیتے ہوئے, ابا بھی سو رہا ہے, بچہ بھی سو رہا ہے. صبح اٹھتے ہی بھائی وضو کروا کے فجر پڑھایا جاتا تھا, کلمہ پڑھایا جاتا تھا. مجھے اپنا یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو اسکول جانا ہوتا تھا, تو فجر کی نماز کے بعد پھر سو گئے, تو ہمارے اس وقت ریڈیو پاکستان پہ, جو میری عمر کے لوگوں کے ان کو پتا ہوگا, اب تو پتا نہیں ہے, صبح 7 بجے جو ہے نا وہ درود پاک چلتا تھا. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ کچھ یاد آ رہا ہوگا, یہ کنٹینیو چلتا تھا. تو والدہ وہ اس کو آن کر کے بڑی آواز کر دیتے تھے, تو خود ہی آنکھ کھل جاتی تھی, خود ہی. اب درود سے اٹھایا جا رہا ہے. یہ انداز تھا ہمارے گھروں کا کہ صبح اٹھاتے وقت, رات سلاتے وقت, بچے گھر سے جا رہا ہے اللہ رسول کے حوالے, غوث پاک کے حوالے. یعنی ہماری ٹریننگ اس طرح ہوتی تھی کہ بات پر اللہ کا ذکر, اللہ کے رسول کا ذکر. اب تو کوئی تکلیف ہو, پتہ نہیں انگریزی میں پتہ نہیں کیا کیا آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں, معاذ اللہ گالیاں منہ سے آ رہی ہوتی, لیکن ہے ہی نہیں. پہلے تو زبان سے یا اللہ خیر, فوراً ذکر الہی. یعنی ہماری ٹریننگ یہ ہوا کرتی, اور ہونی بھی یہی چاہیے مسلمان کی, کہ ہم تکلیف میں بھی. اچھا پھر ایک اور عجیب بات پتہ ہے کیا ہے, چلیں اب میں دوسری طرف لے آتا ہوں اپنی گفتگو کو, کہ تکلیف میں تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں, پھر تکلیف ختم ہو جائے تو پھر کہاں چلے جاتے ہیں. اچھا بعض اوقات پتہ ہے کہ اچانک مسجد میں کوئی نیا آدمی نظر آنے لگتا ہے نا, ٹوپی بھی پہنی ہوئی, ہاتھ میں تسبیح بھی ہے, بندہ کہے خیر تو یہ کدھر سے آیا بھائی, اور 5 نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, بعض اوقات نماز سے بھی پہلے آ جاتا ہے. میں پوچھو خیر تو ہے, بس وہ والدہ ہاسپٹل میں ہے یا فلاں پرابلم ہے. بہت اچھی بات ہے, میں خدا نہ خواستہ ڈسکریج نہیں کر رہا, مگر ادھر وہ پرابلم دور ہوئی, ادھر مریض ٹھیک ہوا, ادھر مسئلہ حل ہوا, وہ بندہ ہی غائب ہو گیا مسجد سے. تو یہ کیا ہے؟ ہم خوشی میں بھی اللہ کے بندے ہیں, ہم غم میں بھی اللہ کے بندے ہیں. ہم غموں میں بھی اسے پکاریں, ہم خوشی میں بھی اسے یاد رکھیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا,
یہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور یہ کافروں کی عادت اللہ نے ارشاد فرمائی. سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. اللہ فرماتا ہے اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے. بہت اچھی بات ہے، مگر آگے کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، یاد ہی نہیں رہتا اللہ کا گھر. سچ بتاؤ ایسا ہم نہیں کرتے؟ پرابلم ہو تو گھر میں قرآن خوانی کراؤ، درود پاک کا ختم کرواؤ، امام صاحب کے پاس چلتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، ذرا مسجد میں دعا کروانی ہے. ارے بھائی دعا کر دی، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، اب گئے کدھر؟ یہ اللہ پاک سے کیا تعلق بنا رہے ہو؟ ایسا نہ کریں. دیکھیں آپ اپنے انداز میں سمجھیں، میں بلا تمثیل سمجھا رہا ہوں. کوئی بندہ وہ ہے جو آپ سے جب ملتا ہے اپنے مطلب کے لیے ملتا ہے، بلکہ ایسے بھی لوگ ہوتے جب آتے سمجھ آ جاتی ہے یار کوئی کام ہی لے کر آیا ہوگا، اس کا کوئی مسئلہ اٹکا ہے نا تو آج چہرہ دکھایا ہے، تو اس بندے کی کیا عزت ہوتی ہے آپ کے پاس. اور ایک بندہ ہے جو روز ملتا ہے، محبت کرتا ہے آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، کبھی کبھی مسئلہ بھی بیان کر دیتا ہے، لیکن مسئلہ نہ بھی ہو تو آپ کے پاس ضرور آتا ہے. وہ دوست ہوتا ہے نا. فرق ہے نا، ایک مطلب کے وقت تمہارے پاس آتا ہے، ایک روز تمہارے ساتھ پاس آتا ہے. اب بلا تمثیل سمجھو، جو مطلب کے وقت اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، جو کسی مشکل کے وقت تو رب کے پاس جاتا ہے، اور جیسے ہی رب اپنے کرم سے مشکل آسان کر دے وہ غائب ہو جاتا ہے. تو ایسا نہ کیا کرو، اللہ کے گھر میں آیا کرو، مسجدوں میں بیٹھا کرو، نمازوں کی پابندی کیا کرو، اور اللہ کو ہر حال میں پکارا کرو. پھر دیکھو وہ رب کریم آپ کی کیسی مشکلیں آسان فرمائے گا. اور ہمارے اسلاف تو کس طرح اللہ کو غم میں یاد کیا کرتے. اللہ اکبر. ایک بار بڑا خوبصورت واقعہ پھر انشاءاللہ اپنا بیان میں ختم کرتا ہوں. ابو الحسن سری سقطی رحمت اللہ تعالی کا واقعہ. آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ آپ کی ایک پڑوسن آئی اور عرض کرتی کہ اے ابو الحسن رات میرے بچے کو سپاہی اٹھا کر لے گئے اور وہ اسے بڑی تکلیف دیں گے، آپ کچھ کیجئے، میرے بیٹے کے لیے سفارش کیجئے. پڑوسن کی فریاد سن کر سیدنا ابو الحسن نے کیا کیا، جانماز بچھائی یا کھڑے ہوئے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز شروع کر دی. اب پڑوسن کہہ رہی میں ان سے سفارش کرانے آئی ہوں، بچہ میرا جیل میں ہے، پتہ نہیں کتنی پٹائی کریں گے اس کی، اور یہ حضرت نماز پڑھنے لگ گئے. اچھا نماز بھی آپ نے بڑی طویل نا مزیدار خشوع و خضوع سے پڑھ رہے ہیں. اچھا جب کافی دیر ہو گئی نا تو وہ عورت کہتی حضرت جلدی کریں، میرے بچے کو قید میں ڈالا ہوا ہے وہ اور اس کی تکلیف پہنچائیں گے. آپ نے جلدی نہیں کیا، آپ نے سکون سے نماز پڑھی، اور جب نماز سے سلام پھیرا نا تو کہا اے میری بہن تمہارا ہی تو معاملہ حل کروا رہا تھا، تمہارا مسئلہ ہی تو حل کر رہا تھا. ابھی یہ آپ نے کہا تو پڑوسن بھاگتی بھی، اس کی بچی بھاگتی ہوئی امی گھر آ جائیں، بھائی آ گیا واپس، بیٹا گھر آ گیا. آپ نے کہا میں وہی تو مسئلہ حل کر رہا تھا، جدھر سے حل ہونا ہے ادھر آپ نے رجوع کر لیا. یہ طریقہ بتا دیا ہمیں. پرابلم ہونا وضو کریں اور 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں. ہاں اللہ کے پاس، یا اللہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، جو پرابلم ہے، آپ کی رپورٹ غلط آ گئی ہے، آپ کی ڈاکٹر کہتا ہے پرابلم ہے، آپ کو جناب کوئی قرضے کا مسئلہ آ گیا ہے، کوئی بھی پرابلم، مال خراب ہو گیا ہے، 2 رکعت پڑھیں. کسی کے پاس پہلے نہ جاؤ، پہلے اللہ کے پاس. اللہ بھیجے گا آپ کو، اللہ آپ کے پاس راستے بنائے گا. آپ انشاءاللہ نماز پڑھیں، اللہ کو پکاریں، آپ کو انشاءاللہ ایسا راستہ سجائی دے گا کہ کام سارے سیدھے ہو جائیں گے. ہم پہلے کہیں اور جاتے ہیں، ہم رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے. ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم رب پر بھروسہ نہیں کرتے. آج کے اس بیان میں ایک بات سیکھ کر جانا ہے کہ میری مشکلوں کو حل کرنے والا کون ہے. زور سے بولو نا، ایک بار اور بولو. پریشانی دور کرنے والا کون ہے؟ بیماری دور کرنے والا کون ہے؟ مصیبت ٹالنے والا کون ہے؟ مجھے عزت دینے والا کون ہے؟ مجھے ذلت سے بچانے والا کون ہے؟ مجھے دشمنوں سے بچانے والا کون ہے؟ میرے غموں کو دور کرنے والا کون ہے؟ میری بے قراری کو دور کرنے والا کون ہے؟ دل میں چین ڈالنے والا کون ہے؟ ارے مجھے اپنے گھر کعبے کو دکھانے والا کون ہے؟ مجھے حج پر بلانے والا کون ہے؟ مجھے مدینے کی حاضری کا شرف دینے والا کون ہے؟ مجھے اپنے محبوب کا سچا عاشق بنانے والا کون ہے؟ مجھے گناہوں کے دلدل سے نکال کر نیکیوں کے راستے پر چلانے والا کون ہے؟ اور سنو انشاءاللہ مجھے جنت میں بھیجنے والا کون ہے؟ پھر جب سب دینا اس نے ہے، سب ملنا اس سے ہے، پھر کیوں جاتے ہو ادھر ادھر؟
اس کا درد تھام لو، اس سے محبت کرو، اس پر یقین کرو اور اسے پکارو۔ میں نے آج آپ کو قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، واقعات کے ذریعے سمجھایا کہ جب جب اسے پکارا گیا ہے اس نے اپنے کرم کے دروازے کھولے ہیں اور اس نے مصیبتوں کو حل کر دیا ہے۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ میں جو مانگوں وہ مجھے نہیں ملتا، میں جو مانگوں اس میں لیٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں شیطان دماغ میں خیالات ڈالتا ہے کہ ساری باتیں تو مولانا صاحب نے کر دیں، مگر میں تو بہت سالوں سے دعا کر رہا ہوں، میرا تو مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا، میں تو رو رو کے دعا بھی کرتا ہوں، تہجد میں بھی دعا کی، کعبے کے سامنے جا کر بھی دعا کر کے آیا، فلاں بہت بڑی نیک شخصیت سے بھی دعا کرائی۔ ہاں اب یہ وسوسہ بھی آج سمجھ لو، اس کو حل کر لیتے ہیں نا۔ اللہ سے ہر حال میں محبت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بہت سارے جواب بن سکتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاجر، فاسق، گناہ گار، کافر اللہ کو پکارتا ہے نا تو اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو، مجھے اس کی آواز پسند نہیں آ رہی ہے۔ اور جب کوئی اللہ کا پیارا اسے پکارتا ہے نا، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ابھی اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور پکارنے دو، مجھے اس کا پکارنا پسند آ رہا ہے۔ سچ بتاؤ نا، میں مانگوں اور مجھے مل جائے یہ اچھا ہے، یا کبھی زندگی میں تو کوئی ایک ایسی دعا کر لوں کہ اللہ جبریل سے فرمائے کہ اے جبریل اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور پکارنے دو، اس کو اور گڑگڑانے دو، مجھے اس کا گڑگڑانا پسند آ رہا ہے۔ میری تو زندگی وصول ہو گئی نا کہ میرا پکارنا اگر رب کو پسند آ رہا ہے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ وہ پنجابی شاعر کہتے نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں، پھر مجھے کرنا کیا ہے سکھ کو اگر میرا مالک میرے دکھ میں راضی ہے۔ ارے رب راضی ہے تو سب راضی ہے۔ پہلے تو یہ یقین لاؤ نا اپنے اندر، پھر دوسری بات چلو لاجیکلی ایک تو حدیث سنا دی، تاخیر میں واویلا نہ کیا کرو، کیا معلوم تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کچھ اور اس سے اچھا لکھا ہو۔ اور ایک لاجیکلی بات بھی سمجھ لو تاکہ آئندہ دعا میں تاخیر ہو تو اللہ سے شکوہ مت کرنا، اللہ سے دور مت بھاگ جانا، محبت میں کمی نہ آنے دینا، بھروسے میں کمی نہ آنے دینا۔ آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہو، اس کو بخار ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کھانسی بھی ہو رہی ہے، وائرل ہو گیا ہے، اور وہ رو رہا ہے مجھے آئس کریم کھانی ہے، آپ کھلائیں گے؟ جواب دیجئے۔ اچھا وہ کیا ٹھنڈا پانی، جوس پینا ہے، پلائیں گے؟ اچھا وہ رونے لگ جائے، خوب روئے، ضد کرے، آپ کا ایک دوست بھی برابر میں بیٹھا ہو کہ یار کیسے ظالم باپ ہو، آپ کا بچہ رو رہا ہے، کھلا دو نا آئس کریم، جوس پلا دو، کیا جاتا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ دوست کے کہنے پہ پلا دو گے؟ آپ کہیں گے بھائی میں اس کا والد ہوں، مجھے پتا ہے کہ مجھے کب اس کو کیا دینا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تم والد ہو، تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا کب مجھے کیا دینا ہے؟ میں رو رہا ہوں نہیں دے رہا، میں گڑگڑا رہا ہوں نہیں دے رہا، میں التجا کر رہا ہوں نہیں دے رہا، ارے مان لو نا کہ اگر وہ نہیں دے رہا تو یہی میرے لیے بہتر ہے۔ جس دن یہ یقین آ گیا نا تمہیں، پھر دعا کا مزہ ہی اور ہوگا، پھر اللہ کی محبت کا انداز ہی اور ہوگا۔ کام ہو جائے تب بھی یا اللہ تیرا شکر، کام نہیں ہو تب بھی یا اللہ تیرا شکر۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ خوبصورت ماحول ہے دعوت اسلامی کا جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کرتا ہے، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کے قریب کرتا ہے، رب کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس ماحول سے وابستہ رہیں، اجتماعات میں آتے رہیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں تو انشاءاللہ محبت الہی میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ آج اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا سچا